خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی اور فتح مند نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں یہ دعا مانگی کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اور ہم نے بخوبی اس بات کو جانا کہ وہ پیالہ اور اس پیالے میں کیا تھا اور وہ کس پہ ڈیلا جانا تھا۔ اور جو نئے ویورز ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ضرور اس کا بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ تو جیسا کہ آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس نئی سیریز میں ہم نے جو مین ٹاپک اس کا رکھا ہے وہ ہے بورن اگین لائف۔ تو بورن اگین لائف کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم نئے سرے کی پیدائش کو لیں، حاصل کریں، اور اس بات کو سیکھنے اور جاننے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم ان سب باتوں کے آغاز کو دیکھیں اور جانیں۔ اور جب تک ہم کسی بات کے آغاز کو نہیں دیکھتے، نہ سنتے، نہ سمجھتے ہیں، تو ہمیں پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ دراصل بات کیا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے اس پیٹرن کو تیار کیا ہے، اس کورس کو تیار کیا ہے تاکہ آغاز سے، کریشن سے ہم اس بات کو سیکھیں، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس ویڈیو میں آگے چلتے جائیں گے اور دیکھتے اور سیکھتے جائیں گے اور مزید بڑھتے جائیں گے۔ تو آئے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بورن اگین لائف جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے سب سے جو ضروری بات اس میں ہے وہ ہے کہ ہم اس کے آغاز کو جانیں کہ ہمیں یہ کیوں ضرورت پڑی کہ ہم نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کریں، اور یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کیوں یہ باتیں کہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو ہم مزید آگے چلتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں یہ ضروری قرار دیا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، یوحنا اس کا 32 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور تو سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ تو میرے عزیزوں، سچائی سے واقف ہونا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل میں جتنی باتیں لکھی ہیں وہ سب سچ ہیں، اور ہم ان سچی باتوں کو جان کر ہی، سچائی میں آ کر ہی ہم ہر چیز سے رہائی پاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کو جب تک ہم نہیں ہوتے تو ہم سچائی نہیں جان سکتے۔ پاک روح کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضرور ہے۔ تو آگے ہم مزید اس کے بارے میں سیکھتے جائیں گے۔ اب ہم سٹارٹ کریں گے کہ کریشن میں کیا کیا خدا نے بنایا تھا۔ تو کریشن سے ہم اپنا آغاز کریں گے، اور کریشن میں جو پہلا نظریہ انسان بننے کا، ایوولوشنسٹ کا جو پہلا نظریہ ہے، ان کے کہنے کے مطابق کہ انسان ایک بندر تھا، ایک جانور تھا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایک انسان بن گیا، اور یہ انسان آج اتنا ترقی کر گیا، لیکن آج کے دور میں اس نظریے کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ نظریہ ناقابل قبول ہے۔ اور دوسرا نظریہ جو کہ ایک اور تھیوری آئی بگ بینگ کے نام سے، اور بگ بینگ کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا یونیورس میں، اور چلتی پھرتی دنیا آباد ہو گئی، اور ہر طرح کے لوگ اور ہر طرح کے جانور اور چرند پرند اور ہر طرح کی چیزیں اپنے آپ ہی پیدا ہو گئی۔ تو اس نظریے سے میں تھوڑا سا متاثر ہوں۔ وہ ایک وے میں جو کہتے ہیں نا کہ دھماکہ، وہ اس وے میں اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے راضی ہوں۔ وہ کیسے؟ جب آسمان اور زمین کے خالق نے، یہوہ خدا نے آرڈر کیا ہوگا کہ آسمان بن جائے، زمین بن جائے، اور پہاڑ بن جائے، میدان بن جائے، تو آپ یقین کریں دنیا میں ایک دھماکہ نہیں، بہت سارے دھماکے ہوئے ہوں گے، اور کچھ اس طرح سے آسمان اور زمین بننے سے پہلے کچھ خام مادہ کچھ اس طرح سے ہوگا، کوئی میٹل اس طرح سے ہوگا، کچھ چیزیں اس طرح سے ہوں گی، بے ترتیب سی، بے رونق، بے ترتیب سی کچھ چیزیں ہوں گی۔ لیکن جیسے ہی خدا نے آرڈرز کیے
تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے دھماکے ہوئے ہوں گے، بہت ساری چیزیں اس طرح سے روشنیاں پروڈیوس ہوئی ہوں گی، بہت ساری چیزیں آپس میں ملنا شروع ہو گئی ہوں گی، جڑنا، اور ایک دنیا میں ترتیب آتی ہوگی، بہت زیادہ ترتیب، کیونکہ خدا ہمارا ترتیب کا خدا ہے۔ اور پیدائش اس کے پہلے باب اور پہلی آیت میں لکھا ہوا کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراہوں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور میرے عزیزو، جب زمین ویران اور سنسان تھی تو زمین پر کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے، اور اس پانی کی سطح، جس پانی کی سطح پہ خدا کی روح جنبش کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سطح کیسی اور کہاں تک ہوگی؟ یہ آج کل کے جو ہم سمندر دیکھتے ہیں، یہ اس طرح کی سطح نہیں تھی، یہ سطح بہت بلند بلکہ آسمانوں تک تھی، اور خدا کی روح اوپر آسمان پر ان پانیوں پہ خدا کی روح جو تھی وہ جنبش کرتی تھی، اور خدا کی روح گھومتی پھرتی تھی۔ اور مزید آگے ہم چلیں گے، اور خدا نے جو سب سے پہلا کام کیا، جو زمین آسمان بننے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، وہ پہلے باب اور 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے کہا روشنی اچھی ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے جب روشنی بنائی، روشنی کا آرڈر کیا، تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ روشنی ہو گئی، اور یہ تو ہمیں اردو میں ایسی بات ملتی ہے، لیکن اگر ہم اس کا اوریجنل متن اور اگر ہم اس کے ہیبرو ورڈز میں دیکھیں، تو ہیبرو ورڈز میں جو اس کی میننگز بن کے آتی ہے وہ ہے کہ می لائٹ۔ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ روشنی ہو جا، خداوند نے کہا کہ می لائٹ، کہ میں روشنی ہوں۔ اور اگر ہم اس عبرانی کے سینٹنس کو دیکھیں تو اس میں یہ جو 2 بیچ کے الفاظ ہیں، یہ کسی بھی اور لینگویج میں ٹرانسفر نہیں ہو رہے تھے، اور ان کا کوئی ٹرانسلیٹر کوئی ورڈ ہی نہیں بن رہا تھا، ان کا کوئی ایسا ورڈ ہی نہیں تھا کہ ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، اور یہ 2 ورڈ مل کے بن رہے ہیں ایکٹ۔ اور ایکٹ ورڈ جو ہے، یہ ورڈ ربیوں کا کہنا ہے، اور سکالرز کا، یہودی سکالرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ خدا نے جو یہ دنیا بنائی ہے وہ ان لفظوں سے بنائی ہے۔ اور یہ ورڈ جو ہے، یہ جو پہلا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے الفا، اور یہ آخری جو حروف ہے اس کا مطلب ہے اومیگا۔ آپ نے یسوع مسیح کو بھی دیکھا، یسوع مسیح نے کہا الفا اور اومیگا میں ہوں، اور یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ اور جب یہ خداوند نے آرڈر کیا کہ روشنی کو، تو اٹس مین کہ خدا کی خود کی روشنی زمین پر تھی، اور خدا نے کہا می لائٹ، یعنی میں روشنی ہوں، اور زمین پر روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے پھر 4تھی آیت میں کہا، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور یہ تاریکی کا جو ورڈ اس میں آیا اور روشنی کا جو ورڈ آیا ہے، کئی اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ خدا نے اصل میں یہاں پہ اچھائی اور برائی کو سیپریٹ کیا تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، کیونکہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، اور یہی وہ فرق ہے جو خدا نے مٹایا تھا اندھیرے اور اجالے کا۔ اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے بھی کہ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا۔ آگے ہم چل کے پڑھیں گے اگلی آیت میں، تو ایسا نہیں ہے۔ دراصل برائی کا جو آغاز ہے اور برائی کی جو ابتدا ہے، اور برائی کہاں سے جنمی اور کہاں سے اٹھی، یہ ساری باتیں میں سٹیپ بائی سٹیپ جب ہمارا باغ عدن کا ٹاپک آئے گا تو میں ضرور آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ دراصل برائی کہاں سے اٹھی اور کہاں سے جنمی۔
تو فی الحال ہم اس ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں اپنے جو ہم اسٹارٹ سے ہم نے کریشن سے آغاز کیا ہے. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن. اور میرے عزیزو یہ تھا خدا کے پہلے دن کے کام جو خدا نے کیے. اور مجھے امید ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اس میں بہت ساری باتیں آپ نے نہیں سیکھی ہوں گی. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مزید اس کریشن کے بارے میں کہ خدا نے آگے چل کے کیا کیا چیزیں بنائی اور کیسے کیسے بنائی. اور ضرور ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ بھی برکت کا سبب بنے اور دوسروں تک بھی یہ برکت پہنچائیں. یسوع مسیح میں آپ جیتے رہیں. آمین.